اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور جب تجھ سے پوچھیں میرے متعلق میرے بندے تو بے شک میں قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں جو گنے نہیں جا سکتے، ان میں سے کچھ نام کچھ صفتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام سورہ بقرہ کی اس آیت میں آیا ہے، قریب۔ یہ بعید کی ضد ہے، بعید دور، اور قریب کے معنی ہے نزدیک۔ اللہ نزدیک ہے، قریب ان کے معنی نزدیک ہے۔ تو اللہ نے جو اپنے آپ کو قریب فرمایا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اور ویسے یہ آیت جو سورہ بقرہ کی ہے، اس کے نازل ہونے کا سبب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ تو بہت دور ہے، درمیان میں 7 آسمان حائل ہیں، تو کیسے پکارے، کیسے دعا کرے اس سے؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ میں تو قریب ہوں۔ بعض روایات میں یہ ذکر آیا، صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے کہ ہم اسے آہستہ آہستہ راز و نیاز کے طریقے سے پکاریں، یا وہ ہم سے دور ہے کہ ہم اونچی اونچی اسے آوازیں دیں؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں قریب ہوں۔ تو قریب کس معنی میں؟ اس آیت کے حوالے سے فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعائیں قبول کرتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اس کی پکار فوراً سنتا ہوں اور فوراً اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس کے بہت سارے واقعات اور دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ ایک بطور مثال، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ خولہ ہمارے گھر آئیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کی، اللہ کے نبی میرے خامن نے میرے ساتھ زہار کیا ہے۔ زہار کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے نبی بوڑھی ہو گئی ہوں، کہاں جاؤں، میکہ ہے نہیں میرا، تو اس نے طلاق دے کے فارغ کر دیا ہے، تو میں کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی مسئلے پر وحی نازل نہیں ہوئی ہوتی تھی تو آپ اللہ کا حکم آنے تک بالکل خاموشی اختیار کرتے تھے۔ اب چونکہ زمانہ جاہلیت میں دستور یہی چل رہا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنے لیے ماں کے برابر قرار دیتا اسے طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اب قرآن میں اللہ کی طرف سے ابھی تک کوئی ہدایت آئی نہیں تھی، تو آپ خاموش ہو گئے۔ تو وہ پریشان ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آئی تھی کہ میری کوئی شنوائی ہوگی، میرے مسئلے کا حل نکلے گا، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر بالکل وہیں بیٹھے، وہ منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی آہستہ آہستہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اس نے کیا کہا ہے، بس وہ ابھی اس کے ہونٹ ہلنے بند نہیں ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اور وحی کیا تھی؟ پھر آپ نے پڑھ کے سنائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تمہارے ساتھ اے پیغمبر اپنے خامند کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی، اور تمہاری دونوں کی باہمی گفتگو بھی اللہ نے سن لی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ قربان جائیں کہ ہماری دہلیز میں بیٹھی ہوئی تھی، بات کر رہی تھی، ہمیں نہیں سنائی دی۔
اور ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی، ہونٹ ہلنے بند نہیں ہوئے کہ وحی بھی آ گئی. تو اللہ نے وحی میں کیا فرمایا؟ اللہ نے بات سن لی ہے. تو یہ معنی ہے اللہ کے قریب ہونے کے. اللہ بات سن لیتا ہے. اب اگر فاصلے دیکھے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے. مسلسل سفر کرے کوئی 500 سال، 5 صدیاں، تو پہلا آسمان آئے گا. اور یہ خلا ہے نا، جتنا ہمارا زمین سے آسمان تک، اتنا ہی موٹا آسمان ہے. وہ بھی 500 سال موٹا. اس کے اندر سے گزرنا ہو 500 سال لگیں گے پہلا آسمان پار کرتے کرتے. پھر اتنا ہی خلا ہے، اتنے ہی 7 خلا ہیں اور اتنے ہی 7 آسمان ہیں. اللہ کا عرش ہے اس کے اوپر، اللہ عرش پر مستوی ہے. اگر فاصلوں کا حساب دیکھا جائے ہم انسانوں کی وسائل اور قوت کے حساب سے، تو فاصلہ تو بہت زیادہ ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں، باتیں سنتا ہوں. جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. یہ ہے اللہ کا قریب ہونا. اللہ نے بندوں کو امید دلائی ہے میں تو قریب ہوں، میں دعائیں قبول کرتا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ غزوہ خیبر کی طرف جا رہے تھے نا، ایک وادی میں سے گزر ہوا تو صحابہ کرام، اب جہادی سفر تھا تو موقع کی مناسبت سے جیسے کچھ چڑھائی آئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی عادت مبارکہ تھی، آپ چڑھائیوں پر اللہ اکبر پڑھتے تھے. جب نیچے کی طرف جاتے تو سبحان اللہ پڑھتے تھے. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. سیڑھیاں چڑھیں تو اللہ اکبر پڑھیں، جب نیچے آئیں تو سبحان اللہ کریں. اسی طرح صحابہ کرام پر چڑھائی آئی نا، انہوں نے اونچی آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اونچی اونچی پڑھنا شروع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھ ذرا نرمی کرو، تم اس ہستی کو نہیں پکار رہے، فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم اسے نہیں پکارتے جو سن نہیں سکتا اور جو غائب ہو. انکم تدعون سمیعا قریبا، تم اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے اور قریب ہے. یہاں بھی قریب کے ساتھ سمیع کا لفظ آیا حدیثی، کہ تم اس سے پکار رہے ہو جو سنتا ہے اور قریب ہے. قریب اتنا ہے کہ تمہاری ایک ایک بات سنتا ہے. انسان جتنا مرضی چھپ چھپا کے کوئی بات کر لے، سب لوگوں سے راز رکھتے ہوئے کسی کے کان کے اندر کوئی بات ڈال دے، اللہ سے کوئی راز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز راز نہیں، ہر بات کو سنتا ہے. یہ جو ظاہری اور پوشیدہ فرق ہے نا، یہ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے ہے. اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، وہ سب باتیں جانتا ہے. انسان کے دل دماغ میں جو خیالات کی لہریں پیدا ہوتی ہیں اللہ ان تک کو جانتا ہے. بات زبان سے نکالنے کے بعد کسی اور کو پتہ چلے گا نا، اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ بات کیا سوچ رہا ہے. یہی بات اللہ نے سورہ قاف میں فرمائی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے جتنے بھی خیالات ہیں نا نفس کے، ہم سب جانتے ہیں. کیوں؟ ہم اس سے، اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، سب جانتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے خیالات کے بارے میں، افکار کے بارے میں متنبہ اور متوجہ رہنا چاہیے کہ خیالات کیا آ رہے ہیں، افکار کیا ہیں، ہماری خواہشات کیا ہیں، ہمارے جذبات کیا ہیں لوگوں کے بارے میں، اپنے معاملات کے اندر. دکاندار کے گاہک کے بارے میں، گاہک کے دکاندار کے بارے میں، اپنی برادری، خاندان، رشتہ داروں کے بارے میں، چھوٹے اور بڑے کے بارے میں، اپنے ہمسایوں کے بارے میں، افکار کیا ہیں، آراء کیا ہیں، جذبات کیا ہیں، اللہ کو معلوم ہے. وہ قریب ہے. کسی سے کوئی بات نہ کریں آپ، دل کے خیالات تک کو وہ جانتے ہیں. اللہ قریب ہے. تو قریب ہونا، یہاں دو باتیں ہمارے اندر اس صفت پر ایمان کی وجہ سے دو باتیں پیدا ہونی چاہیے. ایک تو دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ قریب ہے، وہ سنتا ہے، وہ اس کو قریب ہے. تو اس نے کہا میں دعائیں سنتا ہوں. اور دوسرا قریب اس معنی میں کہ میرے افکار و خیالات کو وہ جانتا ہے، میں اس کی پہنچ میں ہوں، اس کی دسترس میں ہوں. وہ جب چاہے
اگر اسے غصہ آ گیا تو مجھے دبوچ سکتا ہے، وہ قریب ہے، دور نہیں ہے، اللہ ہم سے دور نہیں ہے۔ ویسے قریب ہونے کے حوالے سے قرآن مجید میں اور بھی مقامات ہیں، جیسے ابھی ہم نماز کی تلاوت میں بھی پڑھا سورہ بقرہ کی آیت، اللہ کے نبیوں نے مصیبتوں میں، تکلیفوں دکھوں میں جو کافروں کی طرف سے انہیں آ رہی تھیں، اور ان پر ایمان لانے والوں نے اللہ کو پکارا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ادھر سے اللہ کی طرف سے آزمائش کے وقت پورا ہو چکا تھا، اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اور سے سنو اللہ کی مدد تو بالکل قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہی ہوتی ہے، انسان سے دور نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا سورہ اعراف میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے بالکل قریب ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ محسنین بنے، نیک بن جائیں۔ اور نیک کون ہوتے ہیں؟ نیکی ہے کیا؟ حدیث جبریل میں موجود ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نیکی کی حقیقت، نیکی کا جوہر اور خلاصہ، نیکی کی روح یہ ہے جب اللہ کی عبادت کرو تو یوں سمجھو کہ اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ بات دل میں نہیں بیٹھ سکتی، مشکل ہے، تو پھر کم از کم یہ سوچو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت یہ احساس نمازوں میں، روزے کے دوران، اور روزہ تو یہ احساس پیدا کرتا ہے۔ روزے کے دوران شدید بھوک اور پیاس کے باوجود، خلوت اور تنہائی کے مواقع میسر آنے کے باوجود، ہم کوئی چیز اپنے منہ تک لاتے نہیں ہیں، حلق سے اتارنا دور کی بات ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں جب وضو کرتے ہیں، پانی کے لیے پانی ڈال کے کلی کرتے ہیں نا، تو پانی کہاں تک منہ میں چلا جاتا ہے؟ اس حلق سے اگر 2-4 قطرے اور گھونٹ انسان خاموشی سے نیچے اتار لے تو کوئی روک سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی دیکھنے والا ہے؟ کوئی آلہ ہے جو چیک کر سکتا ہو؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو پانی منہ سے حلق میں نیچے نہیں اترنے دیتی؟ یہ ایمان اور یقین کہ وہ قریب، وہ دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے، یہی احساس ہے نا۔ روزہ یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ قریب ہے، لہذا اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ صرف روزے کی حالت میں دیکھتا سنتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ انسان کو دیکھتا اور سنتا ہے۔ روزہ اس ایمان کو پکا کرتا ہے، اللہ کرے کہ ہمارا یہ ایمان پکا ہو جائے، یہ ڈر، خوف اور یہ تقوی ہمارا مضبوط ہو جائے، حرام کاموں کے متعلق ہمیں یہ احساس ہو کہ ان کے قریب نہیں جانا، کیونکہ وہ قریب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی رحمت قریب ہے کن کے؟ محسنین کے، نیکی کرنے والوں کے۔ اسی طرح فرمایا قرآن میں ایک جگہ پر انہ سمیع قریب، بے شک وہ اللہ سنتا ہے، قریب ہے۔ قریب اس لحاظ سے کہ وہ سننے والا ہے، جیسے پہلے بھی عرض کیا۔ ایک مقام پر فرمایا ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے، جواب دینے والا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ کے اس اسم پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت پر پورا ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، اور وہ 2 حوالوں سے، ان آیات کی روشنی میں اور احادیث طیبہ کی روشنی میں، 2 حوالوں سے۔ ایک تو قریب اس معنی میں کہ وہ دعائیں سنتا ہے، بندوں کو اس نے امید دلائی ہے، ان کی ڈھارس بنائی ہے، کہیں ہمت نہ ہار جانا تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، اللہ تو قریب ہے تمہارے، وہ دعائیں سننے والا ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور دوسرا اس حوالے سے وہ قریب ہے، تمہاری باتیں سننے والا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، تم ہر وقت اس اللہ کی نگرانی میں ہو، وہ سن بھی رہا ہے اور وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ لہذا جو بولنا ہے ذرا سوچ سمجھ کے بولنا، جو قدم اٹھانا ہے دھیان سے اٹھانا، یہ نہ ہو کہ تمہارا بولا ہوا یا تمہارا اٹھا ہوا قدم تمہارے لیے پچھتاوا بن جائے۔ اس قریب کو ذہن میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر صحیح ایمان و یقین نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔